اندھیرے میں ماضی کی طرح چھپ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، جناب اسپیکر، زندہ باد۔ جناب اسپیکر، اس حملے میں کئی ہمارے پاکستانی شہید ہو گئے، جن میں بچے، خواتین اور مرد بھی شامل ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان شہداء کے درجات اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے حق میں دعا کے لیے میں عرض کروں گا۔ احسن اقبال صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بائیس اپریل کو پہلگام جو مقبوضہ کشمیر میں ہے اور ہندوستان کے ناجائز قبضے میں ہے، وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا، مگر ہندوستان نے آنن فانن 10 منٹ کے اندر FIR رجسٹر کی، اور اس کے بعد ہندوستان کی میڈیا نے، ہندوستان کے سیاستدانوں نے، اینکرز نے پاکستان کے اوپر بے جا الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ اس واقعے میں پاکستان ملوث ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے، جس طرح کہ آپ کو اچھی طرح علم ہے، بلوچستان میں دہشت گردوں نے ٹرین ہائی جیک کی اور اس میں BLA کے ساتھ TTP اور ان کے بیکرز حمایتی ہندوستان کے ساتھ تانے بانے ملتے تھے، جس کا ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب اسپیکر، درجنوں لوگ شہید ہوئے، بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جناب اسپیکر، درجنوں لوگ شہید ہوئے، بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے فوج کے SSG یونٹ نے کمال مہارت سے ان معصوم پاکستانیوں کو ان کی جانیں بچائیں اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن جناب اسپیکر، ہندوستان کو اس واقعے کی مذمت کی توفیق تو نہ ہوئی۔ انہوں نے جس طریقے سے سنگ دلی کے ساتھ اس واقعے کا مذاق اڑایا، وہ تاریخ میں ہمیشہ بدترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ جناب اسپیکر،
اس کے بعد جناب اسپیکر میری دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان سے ان کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر کی ان کی گفتگو ہوئی. خود میں ترکی گیا تھا اور اسی دن اٹ واز اے شیئر کوئنسیڈنس کہ اسی دن یہاں پر یہ جو واقعہ ہوا پہلگام میں اس کی ہمیں اطلاع انقرہ میں ملی. ہمارے بڑی فوج کے سپہ سالار جنرل سعید آصف منیر کی ان کے برطانیہ کے جو ہیڈ ہیں فوج کے ان سے ملاقات ہوئی اور دوسرے ممالک کے ساتھ. اور میں نے کاکول میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا اس واقعے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر کسی کو شک ہے تو میں نے کہا کہ ہم ایک انٹرنیشنل کمیشن بنانے کی آفر کرتے ہیں جو کہ انتہائی شفاف طریقے سے انتہائی کریڈیبل طریقے سے اس واقعے کی تحقیق کرے. پاکستان اس کمیشن کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گا اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن جناب اسپیکر کل تک ہندوستان نے ہماری اس آفر کو قبول نہیں کیا بلکہ ایک ایسا دوست ملک جس نے اس پیشکش کی بھرپور تائید کی اس کو ہندوستان نے ان کے سفیر کو بلا کر ڈماش کیا. جناب اسپیکر ان حالات میں یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کی توسط سے پورے اس معزز ایوان کو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان 24 گھنٹے تیار تھی کہ کب دشمن کے جہاز اڑیں کب ان کو ہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں. جناب اسپیکر آج سے 5 دن پہلے ہندوستان نے وہ رافیل جہاز خریدے ہیں اس پر بڑا ناز کرتا ہے لیکن جناب اسپیکر ناز نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کو اس سے ہر وقت ڈر کے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے خوف خدا کے ساتھ انتہائی عاجزی کے ساتھ مگر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے. آج سے چند دن پہلے ان کے رافیل جہاز کامبیٹ فارم میں اڑے وہاں سے. ہماری افواج ایئر فورس ہمہ وقت تیار تھی جو ہی وہاں سے اڑے. جناب اسپیکر میں اس ایوان میں آپ کی توسط سے اپنے جو ہمارے ایئر چیف ظہیر بابر ان کو اپنی طرف سے آپ کی طرف سے ایوان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے